میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو خواجہ غریب نواز پوری رات قیام کرتے تھے، کسی کو تکلیف ہو تو معافی چاہتا ہوں، مگر حق بتا رہا ہوں، اور میں جو بتا رہا ہوں میں اس کے خلاف بھی نہیں ہوں. جو غریب نواز پوری رات قیام کرتے تھے، آج اسی غریب نواز کے نام پر محفل سما ہو رہی ہے. صرف محفل سما ہوتی ہے. اخبارات پڑھ لیجئے، کل کے دن آپ اخبار پڑھ لیجئے، چھٹی شریف کے موقع پر فلاں جگہ محفل سما، فلاں جگہ محفل سما. کوئی یہ نہیں لکھتا کہ غریب نواز کی سنت پر عمل کرتے ہوئے چھٹی شریف کے موقع پر محفل قیام بھی کریں گے، محفل عبادت بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے. بس محفل سما ہے. لوگوں نے اسے عبادت سمجھ لیا. عبادت یہ نہیں ہے، نہ عبادت کا کوئی حصہ ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں سما کا قائل ہوں، مگر اس سما کا قائل نہیں جس کے سننے والے بے نمازی ہوں اور جس کے پڑھنے والے بے نمازی ہوں. میں اس سما کا ہرگز قائل نہیں کہ جس کا پڑھنے والا بھی بے نمازی ہو، جس کے سننے والے بھی بے نمازی ہوں، یا ایسے لوگ ہوں جو رات بھر بیٹھتے ہوں سننے اور فجر سے پہلے جا کر سو جاتے ہوں. میں ایسی سما کا قائل نہیں. پھر منسوب کرتے ہیں غریب نواز کی طرف، کہتے ہیں غریب نواز نے سما سنا ہے. غریب نواز نے جو سما سنا ہے وہ مزامیر سے خالی تھا، اور سما سنتے تھے تو پوری رات نہیں بلکہ سما سنتے تھے تو چند لمحوں کے لیے سنتے تھے، تاکہ کفر سے اسلام کی طرف آنے والوں کو کچھ اور لذتیں بھی محسوس ہوں. مگر حقیقت یہ تھا کہ غریب نواز نے لوگوں کے دلوں میں سما کی محبت نہیں، قرآن کی محبت پیدا کی ہے، نمازوں کی محبت پیدا کی ہے، عبادتوں کی محبت پیدا کی ہے. 200 سال تک ہندوستان کا نقشہ یہ رہا کہ ہندوستان کے ہر گھر میں ولی پیدا ہوتا تھا، اور ہندوستان میں رہنے والا 200 سال تک بچہ نمازی ہوتا تھا. مگر آج طریقہ بدل دیا گیا، آج اصول اور مزاج بدل دیے گئے. آج صرف سما کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور اس کو تصوف کا نام دیا گیا. تصوف کسے کہتے ہیں پتا ہے؟ تصوف کا تا کسی کو معلوم نہیں، اور تصوف کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. بے نمازی ہونا تصوف ہوتا ہے. صوفی کون ہوتا ہے؟ صوفی وہ ہوتا ہے جس کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو جائے، اور جس کی زبان بند بھی رہے دل اللہ کا ذکر کرتا رہے. صوفی وہ ہوتا ہے. صوفی کہتے اسے ہیں جس کے دل میں دنیا کا کچھ نہ ہو بلکہ صرف اللہ کی محبت ہو. مگر آج تصوف کے نام کو بدل دیا گیا، اور لوگ چاہتے بھی یہی ہیں کہ جتنا دین میں آسانی ہو اتنا ہمارے لیے اچھا ہے. حضرت نے کہہ دیا غلط نہیں ہو سکتا، قرآن کہہ رہا ہے غلط ہو گیا، رسول اللہ نے کہا غلط ہو گیا، حضرت نے کہہ دیا غلط نہیں ہو سکتا. حضرت کہتے ہیں نماز نہ پڑھو، ہم تمہاری ذمہ داری لیتے ہیں معاذ اللہ. رسول نے اپنی امت کی ذمہ داری کبھی نہیں لی. نماز کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے حضور نے اپنی امت کی ذمہ داری کبھی نہیں لی، بلکہ ہاں یہ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی او کما قال، میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے. مگر حضور نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ نماز چھوڑنے والوں کی میں سفارش کروں گا، روزہ نہ رکھنے والوں کی میں سفارش کروں گا، زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے نہ دینے والے کی میں سفارش کروں گا، معاذ اللہ. کہیں یہ نہیں فرمایا کہ حج فرض ہو چکا ہے، حج نہ کرنے والے کی میں سفارش کروں گا، معاذ اللہ. کہیں نہیں یہ نہیں فرمایا. مگر آج دین کا نام لے کر، تصوف کا نام لے کر لوگوں کو دین سے گمراہ کیا جا رہا ہے، اور پھر منسوب کیا جاتا ہے غریب نواز کی طرف. غریب نواز کی زندگی دیکھو، کوئی رات آپ نے عبادت سے خالی نہیں رکھی، کوئی دن آپ نے اللہ کی عبادت سے خالی نہیں رکھا. زندگی بھر اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور کوئی دن ایسا نہ تھا جس دن اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام نہ پہنچاتے.